اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے تمام جادوگر آئے۔ ملک میں جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے سب آئے، چونکہ فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ جتنے بھی ملک میں بڑے نمبر 1 کے جادوگر ہیں سب اکٹھے ہو جائیں، اور فلاں تاریخ کو ہمارے ملک میں فلاں جگہ جادو کا مقابلہ ہے، اور یہ موسیٰ جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی بتلاتا ہے اس کو ہرانا ہے۔ چنانچہ سارے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا جادو دکھلاؤ، تو جب ان لوگوں نے اپنے جادو کے کرشمے دکھلائے، اپنے جادو کے کرتب دکھلائے، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے سانپ بن کر سب کے جادو کو کھا لیا۔ چند منٹ کے اس معاملے میں سارے جادوگر کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون دیکھتا رہ گیا کہ ارے نالائقوں، ہم نے تمہیں اس لیے بلایا تھا، تمہیں تو مقابلے کے لیے بلایا تھا، تم پر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا یا تم نے اس سے سازش کی؟ ابھی تمہاری ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ کٹوا دوں گا، میں تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا اور سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ سب نیک زباں کہتے ہیں جو تجھے کرنا ہے کر ڈال، اب تو ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے، نبی کی صحبت اتنی تیز رفتار سے چلتی ہے اور اتنی زوردار اثر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہیں جو عرب کے بدو تھے، عرب کے اندر بکریاں چراتے تھے، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں تھی، مگر جب نبی کی صحبت اختیار کر لی تو دنیا کے بڑے امام بن گئے، اللہ کے مقرب اور محبوب بندے ہو گئے، بلکہ دنیائے انسانیت کے سب سے ممتاز اور سب سے بلند مقام کے لوگ بن گئے، بڑے بڑے امام بن گئے۔ آج دنیا کی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ عنہ کا نام، حضرت عثمان کا نام، حضرت عمر کا نام، حضرت علی کا نام، حضرت حبیب کا نام، سلیمان فارسی کا نام، صہیب رومی کا نام، بلال حبشی کا نام، کتنا بڑا مقام ان حضرات کو ملا۔ تھوڑی سی نبی صحبت ملی، کیا سے کیا بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، تو اب نبی نہیں مگر یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء جو دنیا سے جاتے ہیں وہ درہم دینار بینک بیلنس چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ تو علم کے چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ تو بس اپنے پیروکاروں کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنے علماء کو چھوڑ کر جاتے ہیں، جو امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، امت کی رہنمائی کا کام کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جاتے ہیں، تو اب نبی نہیں ہیں۔ نبی کے وارثین نبی کے کام کو آگے بڑھانے والے علماء ہیں، فضائل صلاح ہیں، اللہ کے مقرب وہ مخلوص بندے ہیں۔ ان کی صحبت میں جائیں، ان کی صحبت میں جا کر چند منٹ چند لمحے لگائیں تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے جادوگروں کی چند منٹ میں زندگی نہیں بدل گئی، 10 منٹ میں ان کی زندگی بدل گئی۔ عرب کے بدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، وہ صحابی بن جاتے ہیں، رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ ان کے لیے جاری ہو جاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ ان کے دل صاف ستھرے تھے۔ اگر کسی اللہ والے کی صحبت میں رہنے کا مزاج بن جائے، انشاءاللہ زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا، ہمارا دل سنور جائے گا، اور اگر دل سنور گیا تو پوری زندگی کی کھیتی سدھر گئی، پوری زندگی کا نظام سنور جائے گا۔ جو لوگ علماء سے بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کی زندگی الگ ہی ہے، اور وہ لوگ اس زمین پر فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس جا کر ان کی صحبت میں رہ کر کیسا سکون محسوس ہوتا ہے، اس لیے ان کی صحبت میں 5 منٹ کے لیے جائیں، پورے سال میں 1 مرتبہ جائیں، آپ ہر مہینے نہیں جا سکتے تو سال میں 1 مرتبہ جائیں، 1 گھنٹہ نہیں 5 منٹ کے لیے جائیں، کسی بھی اللہ والے کے پاس، کسی بھی مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب کے پاس جائیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھے تو انشاءاللہ دل بدل جائے گا، اور اگر دل نہ بدلا تو آپ کے دل کے اندر کمی ہے، اور اگر دل سویا ہوا ہے تو ان کی صحبت میں جا کر
دل بیدار ہو جائے گا، دل کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دل کو جگائیں، دل کے اندر تڑپ پیدا کرنی ہے، اللہ کے ذکر سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں تو ضرور زندگی کے انقلاب آئے گا اور ہماری زندگی بدل جائے گی۔ زندگی کے جتنے جھمیلے ہیں سب صحیح ڈگر پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو عزیزوں اور نوجوانوں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارا دل صحیح ہو جائے، دل پر محنت کرنی ہے۔ جب دل صحیح ہو جائے گا تو زندگی کا نقشہ ہی سے کچھ اور ہو جائے گا اور زندگی کا نقشہ صحبت سے بدل لے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کے بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں کی حفاظت کی اور دلوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت میں جس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہو تو ہمارا یہ دل کام آ جائے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، بلکہ یہ قلب سلیم کا آئے گا، یہ صاف ستھرا دل کام آئے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسا دل، ایسا قلب سلیم عطا فرمائے۔